اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے احکام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم اس سے دور رہ سکیں. آمین. اچھا جی، سورہ آل عمران کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے کہ اس کا نام ہے نا، آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور عمران یہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، کیونکہ اس صورت میں آپ کو زیادہ عیسائیوں کا ذکر ملے گا اور شروع کی 80 یا اس سے کچھ زیادہ آیات جو ہیں وہ عیسائیوں کے بارے میں ہیں. تاریخ میں 2 عمران گزرے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا. تو اس نسبت سے آل عمران سورہ کا نام ہے. اس صورت میں اور سورہ بقرہ میں کچھ مماثلت ہے. الف لام میم ایک جیسے حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں. دونوں صورتیں مدنی ہیں، مدنی ایرا میں نازل ہوئی ہیں. سو آغاز ان کا ایک جیسا ہے. اس سورہ میں کافی سارے رکوع بنی اسرائیل کے بارے میں تھے. اس میں 80 سے زیادہ آیات عیسائیوں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اس میں آخر میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کہا تھا، فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے آخر میں کیا بتائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں مدد دے گا، تم نے کیا کام کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے. پھر یہ کہ سورہ بقرہ میں موسٹلی دل کے اوپر بات ہو رہی تھی، تقوی کے اوپر بات ہو رہی تھی، ایمان کے اوپر بات ہو رہی تھی. اور آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں گے اسلام کے بارے میں بات ہوگی، ظاہری جو اعمال ہیں ان کے بارے میں، اور اسلام کا ورڈ استعمال ہوگا. ٹھیک. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے. ایک تو جو سورہ بقرہ کے دفعہ میں نے آپ کو سنا دی تھی کہ قیامت کے دن یہ 2 صورتیں جو ہیں اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ دار بادلوں کی صورت میں یا پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں یا چھتریوں کی صورت میں ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جھگڑیں گی، یعنی ان کو معاف کروانے کے لیے. تو اور دوسرا یہ کہ اس صورت کے آخر میں بھی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور انہی آیات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث آتی ہے بہت پیاری. ایک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، رات گزاری تھی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ تھی، ان کے گھر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی تھے، اور انہوں نے رات کی نماز پڑھی تھی اور دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ساتھ ہی سورہ آل عمران کی 10 آیات پڑھی اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھی تھی اور وتر ادا کیا تھا. اور دوسری حدیث آتی ہے، حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور ابن عمر اور عبید بن عمیر
رضی اللہ عنہم، یعنی عطا جو تھے وہ تو تابعی تھے، اور ابن عمر اور عبید بن عمیر جو تھے وہ صحابی تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کے گھر حاضر ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوئی، اور جب انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسندیدہ عمل مبارک سے ہم کو آگاہ کریں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام ہی پسندیدہ اور قابل نمونہ تھے، لیکن ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں نے تو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو بہت پسند کرتی ہوں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مشکیزے کے پاس تشریف لائے، پانی کم استعمال کرتے ہوئے وضو فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور نماز میں مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی. پھر سجدہ فرمایا اور سجدے میں اتنا روئے کہ سجدے کی جگہ والی زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. نماز ختم کر کے پہلو کے بل لیٹ کر آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان کے لیے مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آنسو بہاتے دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، افسوس ہے تجھ پر، میں کیوں نہ آنسو بہاؤں کہ آج کی رات مجھ پر سورہ آل عمران کی یہ آیت ان فی خلق السماوات آخری آیت تک اتری ہے. اس پر افسوس ہے جو یہ آیات پڑھے اور پھر اس پر غور و فکر اور تدبر نہ کرے. یعنی اس صورت میں بھی بہت ہی خوبصورت مضامین ہیں. پہلے دیکھیں کہ آپ سورہ بقرہ کے بیچ میں جنگ بدر سے پہلے کیا ہوا تھا اس کی آیات ہیں، اور سورہ آل عمران میں احد کے بعد کیا ہوا وہ آیات ہوں گی. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسپلن کریں گے مسلمانوں کو، اور یہ کہ اولو الالباب کی کچھ خصوصیات بھی بتائیں گے. اب ہم سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مدنی ہے. اس کے شروع کی 83 آیات یعنی 83 آیات نجران کے عیسائیوں کے جو ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں آئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کا مفصل بیان مباہلہ کی آیات کی تفسیر میں عنقریب آئے گا. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی تھی تو وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور یہ حروف ملا کے نہیں پڑھے جاتے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. تو دیکھیں جب پہلے تو کوئی زبر زیر پیش نہیں نہ لگتی تھی، اور اب الف لام میم جب سورہ علم ترا کیفا میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو علم پڑھتے ہیں، لیکن جب سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم لکھا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو ایسے بتایا ہم کو کہ ان حروف کو حروف کے نام لے کر پڑھو اور ان کو جوڑو نہیں، الف لام میم کر کے پڑھو ان کو. یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف جن کو ساؤنڈ نہیں جن کی ہم کہتے بلکہ ان کے نام پکارتے ہیں، اور ان کے پڑھنے کے اوپر بھی اجر اور ثواب ہے، لیکن اس کا معنی ہم کو نہیں بتایا گیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور آگے کیا بتایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ. یہ لا نفی جنس ہے، یعنی جو سب چیزوں کا انکار، کوئی حق الہ ہے ہی نہیں، کوئی سچا الہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی شکل میں کوئی ہے ہی نہیں الہ الا ہو سوائے اس ذات کے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے. اور وہ ذات کیسی ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی. ہر مخلوق کے لیے موت ہے، ہر وہ چیز جو پیدا ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کے لیے موت ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے کوئی موت نہیں. اللہ تعالیٰ زندہ تھا، ہے اور زندہ رہے گا. وہ سارے لوگ جنہوں نے یہ دعوے کیے، آپ سوچیں کس کس نے یہ دعوے کیے تھے کہ وہ خدا ہے. فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا، نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا، کہاں گئے؟ مر گئے نا.
اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نعوذ باللہ الہ ہیں، لیکن ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور جو کریں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اصل میں تو الہ وہی ہوتا ہے نا کہ جس کے لیے کوئی موت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو القیوم ہے، جو قائم رہنے والا ہے اور جو قائم رکھتا بھی ہے۔ وہ سورج جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی تھا، وہ چاند جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی تھا، اور سارے پیغمبروں نے اسی چاند کو دیکھا ہے۔ کون ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ اگر جیسے یہ دعوے کیے تھے جھوٹے الہوں نے کہ ہم الہ ہیں، کبھی کسی بت کو الہ مان لیا، کبھی کسی درخت کو مان لیا، کبھی کسی بندے کو مان لیا، وہ سب چیزیں ختم ہونے والی تھی، سب چیزیں ختم ہو گئیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں اور ان کی کوئی آہٹ بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن اصل میں الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، جو اپنی کریشن، اپنی مخلوق، اپنی تخلیق کی حفاظت کرنے والا ہو، جو ان کے لیے ہر چیز فراہم کرنے والا ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات وہ ہے۔ اور الحی کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا یا حیات سے ہے نا، زندگی سے، اور القیوم قاف واو میم قوم۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا کر دینا۔ جیسے آپ قیام کہتے ہیں نا، نماز میں قیام ہوتا ہے، تو وہ بھی قیوم سے ہی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جو الحی اور القیوم ہے، جو زندہ تھا، ہے، رہے گا، اور جو قائم رکھے ہوا ہے سارے نظام کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدبر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستہ بھی دکھاتا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی الٹیمیٹ گول یعنی جنت تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی بھیجتا ہے اور کتابوں کو بھی بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل ینزل، تنزیل کا مطلب ہے کسی چیز کو دھیرے دھیرے نازل کرنا، وقتاً فوقتاً، ضرورت کے تحت۔ تو نازل کیا اس نے علیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، الکتاب کو، یعنی الکتاب کیا ہوگی؟ کوئی خاص کتاب ہوگی نا۔ کتاب جو ہے نا عام کتاب ہوتی ہے، لیکن جس چیز کے ساتھ ال لگ جاتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں، یعنی یہ کسی خاص اسم کو خاص کر دیتا ہے، کسی خاص چیز کی بات ہو رہی ہے۔ الکتاب کیا ہے؟ قرآن پاک، بالحق، ہا قاف قاف، حق کے ساتھ۔ یہ جو بی ہے نا، یہ حرف جر ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دے دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے۔ تو کبھی اگر آپ کو کسی اسم پہ زیر لگی ہو تو پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ اس کے ساتھ حرف جر لگا ہوگا۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ اضافت ہوتی ہے، یعنی کا کی ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، یعنی اس طرح کا کی والی بات ہوگی تو پھر جو دو اسم جڑتے ہیں تو پھر ایک اسم کے اوپر زیر آ جاتی ہے۔ تو بالحق، ساتھ حق کے۔ اگر یہ بات نہیں بھی سمجھ آئی تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں سمجھ آ جائے گی۔ وہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ کیسی ہے؟ مصدقاً، صدق یصدق، تصدیق، مصدق کا مطلب ہے وہ چیز جو تصدیق کرتی ہو، جو دوسری کسی چیز کو کی کنفرمیشن کرتی ہو، اس کی سچائی کے بارے میں بتاتی ہو۔ تو یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لیکن کس کی؟ لما واسطے، اس کے جو بین یدیہ، اس کے آگے ہے، یعنی آلریڈی جو اس سے پہلے موجود تھی کتابیں۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، التورات، آپ دیکھیں تورات اور والانجیل، اور انجیل کو، تورات اور انجیل کے انزلہ کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ انزلہ ینزل، انزال کا مطلب ہوتا ہے یکبارگی اتارنا، ٹھیک ہے؟ تو تورات اور انجیل ایک وقت میں یعنی یکبارگی اتاری گئی تھیں، جیسے قرآن تو وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات اور انجیل کو ایک دفعہ میں نازل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی من قبل، پہلے سے، ہدن، جو ہدایت تھی،
للناس واسطے لوگوں کے، وانزلہ اور اس نے اتارا الفرقان فرقان کو۔ اب ہدن کا روٹ کیا ہے؟ ہا دالیا، اور ہدا کس کو کہتے ہیں؟ راستہ دکھانا، اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا۔ للناسی، ناس کس کی جمع ہے؟ انسان کی، اور انسان کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ نون سین یا۔ نون سین یا کا مطلب ہے، نسی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ انسان کی خصلت میں ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ اور پھر حمزہ نون سین سے بھی ہے، انس، کہ یہ پیار محبت اس کی خصلت کے اندر ہے، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، ٹھیک۔ اور للناسی وانزلہ، نون زائی لام اس کا روٹ لیٹر ہے، الفرقان فا را قاف۔ فرقان وہ چیز ہوتی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈسٹنگوش کر دیتی ہے۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ، الذین اسم موصول ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مضارع ہوتا، مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس عربی میں، اگر یہ مضارع ہوتا تو اس کے شروع میں یتان لگا ہوتا، یا ہوتا یکفرون، یا ہوتا تکفرون، یا پھر ہوتا نکفرو، یا پھر ہوتا اکفرو، یعنی ایسی چیزیں شروع میں یتان لگی ہوتی ہے، یا تا الف یا نون، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور یہ واو جو آخر میں ہے یہ جمع کا ہے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کے نام کے نیچے زیر لگی ہے نا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اگر کسی پہ زیر لگی ہو تو پیچھے مڑ کے دیکھیں، یا تو حرف جر ہوگا، اور اگر حرف جر نہیں ہے تو دو اسم جو آپس میں جڑ رہے ہیں ان کے میننگ میں کا کی کے کا ہوئے گا، ٹھیک ہے نا، ترجمہ، ٹھیک۔ اچھا پہلے دیکھیں بی آیاتی، آیات کو بھی زیر لگی ہوئی ہے کیونکہ آیات سے پیچھے بی آیا ہے اور یہ حرف جر ہے، اس حرف کی وجہ سے، اس پریپوزیشن کی وجہ سے اس اسم کو جر لگ گئی، ٹھیک۔ اب اگر بی کو بھی ہٹا دیں گے تو آیات اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام کے آگے جر کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہے اللہ کی آیات۔ اب ترجمہ کر کے دیکھیں، کا کی کے کا ترجمہ ہوئے گا اللہ کی آیات۔ اگر ایسے ترجمہ آ رہا ہو تو پھر بھی اسم کو جر لگتی ہے، ٹھیک۔ بس سن لیجئے، پریشان ہونے کی بجائے سن لیجئے۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، عین دال با، عذاب جو ہے نا وہ مٹھاس کو کہتے ہیں جی، اور عذاب وہ سزا جو مٹھاس غائب کر دے، جو زندگی کا مزہ ہی غائب کر دے، عذاب اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور شدید، شدت والا، شین دال دال اس کا روٹ لیٹر ہے، اور شدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سویر جو ہوتا ہے نا، سخت۔ اس صورت کی شروع کی 80 سے زائد آیتیں عیسائیوں سے مباحثہ، ان کے مذہب کی تردید یعنی ان کو ڈینائی کرنے اور انہیں سچے دین یعنی اسلام کو قبول کرنے کی دعوت پر مشتمل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو انوائٹ کیا اسلام کی طرف۔ جس طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یہود کے ساتھ مناظرے کے پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اپنی الوہیت کے اعلان سے شروع کی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہی ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دیکھیں الہ تو لوگوں نے بہت بنائے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی الہ ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے الہ بنائے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی نے لکڑی کے بت کو بنا دیا، کسی نے پتھر کے بت کو بنا دیا، تو کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی الہ تو بہت سارے ہیں، لوگوں نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ الہ ہیں۔ تو اصل میں برحق کا ورڈ اس میں چھپا ہوا ہے کہ الہ برحق، جو سچا حق والا الہ ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، عبادت صرف اس کی اسی لیے ہونی چاہیے، لہٰذا اس کے سوا جس بھی معبود کی پوجا کی جاتی ہے وہ باطل ہے۔ اللہ سچا معبود ہے اور اس کی الوہیت کی تمام صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہے۔ الہی سے کیا مراد ہے؟
اسے عظیم ترین اور کامل ترین حیات کی صفات حاصل ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ القیوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی قائم ہے، یعنی دیکھیں جب انسان ہوتا ہے نا تو انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑی سی عمر بڑی ہوتی ہے، بھاگنے قابل ہوتا ہے، پھر لڑک پن سا آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، یعنی کمزوری سے پھر طاقت اور طاقت سے پھر کمزوری، کبھی اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی القیوم ہے، جیسا اس کی طاقت تھی ویسے ہی ہے، ویسے ہی رہے گی۔ وہ خود سے قائم ہے اور وہ سب کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ تمام مخلوقات جو وجود میں آئی ہیں، ان کو تیار ہونا، ان کی ترقی، ان کی ضروریات، سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ جسموں، روحوں اور دلوں کے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جو سب سے عظیم کتاب ہے، جس کی خبریں اور احکام سب حق ہیں۔ یعنی اگر قرآن نے کوئی خبر ہم کو دی ہے، کوئی بات بتائی ہے پچھلے انبیاء کے بارے میں، کچھ ان کی قوموں کے بارے میں، تو وہ سب حق ہیں، کنفرمڈ ہیں۔ اس نے جو خبریں دی ہیں وہ سچی ہیں، اور اس نے جو حکم دیے ہیں نا وہ انصاف پر مبنی ہیں، وہ ایزی ٹو ڈو ہیں، پریکٹیکل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب کا کوئی مقصد ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور یہ کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے آنے والی کی تصدیق کرنے والی ہیں، یعنی گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ جس مسئلے کے حق میں قرآن فیصلہ دے وہی مقبول ہے، اور جس کو قرآن تردید کر دے وہ غیر مقبول ہے، یعنی اس کو نہیں قبول کرنا۔ جیسے ہم نے اور قرآن نے تصدیق کی ہے نا کہ انجیل اور تورات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی تھی اور مسلمانوں کا ایمان اس کے اوپر ضروری ہے، اسی طرح جب تک اہل کتاب قرآن پر ایمان نہیں رکھیں گے تب تک تو انہوں نے اپنی کتابوں کو بھی سچا نہیں مانا، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تصدیق تھی اور کنفرمیشن تھی اور نشانیاں بتائی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیونکہ قرآن کا انکار ان سب کتابوں پر ایمان کو کل عدم قرار دے دیتا، یعنی ختم ہو جاتا ایمان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک چیز کا انکار سب چیزوں کا انکار۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر والانجیل، انجیل کو اتارا، من قبل، اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے۔ اور یہ کیا ہے قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر بھیجا ہے۔ ہدایت کی صفت ان تمام کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن، تورات، انجیل کو لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے رہنما بنا کر نازل کیا تھا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت قبول کر لی وہی ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی ایسے معجزات دیے، ایسے دلائل دیے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات حق ہوئی، سچ ہوئی، اور کوئی عذر بھی نہیں باقی رہا، کوئی انسان ایکسکیوز ہی نہیں پیش کر سکتا کہ میں اب نہ مانوں۔ تو اس پر ایمان نہ لانے والے کسی شخص کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب واضح فرما دیا، تمام شبہات کو دور کر دیا، یعنی اتنی ایکسپلینیشن ہے اور اتنا پیارے پیرائے میں قرآن پاک ہے کہ ان کے سارے شبے دور ہو گئے۔ جو کویشچن انہوں نے پوچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے، ایک وفد کی صورت میں آئے تھے، وفد نجران کی صورت میں، اپنے یونیفارم پہن کر، صاف ستھری چادریں پہن کر، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا تو ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں بچی تھی کہ وہ دین اسلام کو قبول نہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، حالانکہ سب کچھ ان کے لیے واضح ہو گیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا۔
ہر چیز ان کو پتہ تھی. اگر آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہو تو ان کو گائیڈ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں بتانے والے عیسائی پادری ہی تو تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں سے پڑھ پڑھ کر ان کو یہی بتایا تھا کہ مدینے کی طرف جاؤ، آخری نبی کا ظہور ادھر ہوگا اور یہ اس کی خصوصیات ہوں گی، یہ چیک کر لینا، اگر تمہیں یہ کنفرمیشن مل جائے تو پھر اس نبی کو کی تصدیق کر دینا. اور انہوں نے ان پادریوں کے کہنے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا تھا اور ان کی تصدیق کی تھی اور ان کو چیک بھی کیا تھا. اس کا مطلب ہے ان کو سب چیزیں پتہ تھیں. تو اب جب اگر وہ حق کو نہیں مانیں گے باوجود اس کے کہ ان کے پاس سارا علم موجود تھا، تو پھر ان کے لیے اس کا کانسیکوینس ڈیفینیٹلی ہوگا کہ ان کے لیے عذاب شدید ہوگا. اور کیا ہے؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتھارٹی ہے. عزیز عین زا اور عزیز کا مطلب ہے اتھارٹی والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ساری اتھارٹی ہے. کس چیز کی؟ ذو انتقام، اللہ سبحانہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لے سکتا ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ باذن اللہ اگلی دفعہ ہم آگے کی آیات کور کریں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.